نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے. تو دو خصلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اسلام کی سب سے بہترین خصلت یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلائے، اللہ کی مخلوق کو، لوگوں کو کھانا کھلائے. اور دوسری خصلت یہ بیان کی کہ تم سلام کرو، سلام کو عام کرو اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے. یعنی اگر بھائی مسلمان ہے چاہے جان پہچان والا ہے یا نہیں ہے، لیکن سلام کی عادت ہونی چاہیے کہ ہر آدمی کو سلام کرے. آج جو حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا اسلام سب سے افضل ہے؟ کس کا اسلام سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کا ایمان، اسلام سب سے افضل ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ مسلم کامل کی پہچان بیان فرمائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور زبان اور ہاتھ میں زیادہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ زبان کا استعمال پہلے ہوتا ہے، ہاتھ کا استعمال بعد میں ہوتا ہے. زبان جب غلط چلتی ہے تو پھر نوبت ہاتھوں تک پہنچ جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح کو دن نکلتا ہے تو یہ جتنے بھی اعضائے بدن ہیں، یہ اعضائے بدن زبان سے دست بستہ ہی عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھ تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تیرے اندر کوئی بگاڑ آیا تو 32 محافظوں کے درمیان ہے، لیکن شامت جو ہے وہ بدن کی آ جائے گی. تو اس لیے زبان کی جو احتیاط ہے یہ بہت زیادہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سوچ کر بولنے کی عادت ہو. یعنی اس زبان کو بے لگام نہ کیا جائے، بلکہ پہلے تولا جائے پھر بعد میں بولا جائے. اس بولنے کا کیا فائدہ ہے، کیا نفع ہے؟ جو کچھ انسان کی زبان سے نکل رہا ہے تو یہ دائیں اور بائیں لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، یہ لکھ رہے ہیں. اب اگر کچھ اچھا بولا ہے تو اچھا لکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی برا بولا ہے تو برا لکھ رہے ہیں. اور اگر آدمی اپنی زبان پہ قابو نہیں پا سکتا تو کم از کم اپنا اتنا تو جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ میری زبان کا استعمال کیسا ہے. اسی لیے بزرگوں نے مراقبات کو تعلیم کیا کہ رات کو سونے سے پہلے مراقبہ کرو کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا، میری زبان کا استعمال کیسا تھا، میری آنکھ کا استعمال کیسا تھا، میرے دیگر اعضاء کا استعمال کیسا تھا.
تو جب آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں کہاں کہاں میں نے غلطی کی ہے۔ اور جب تک انسان کو غلطی کا احساس اور ادراک نہ ہو، اس وقت تک اس غلطی کی وہ تلافی نہیں کر سکتا۔ پہلا مرحلہ تو اس کا ادراک ہے، اس کا احساس ہے، ورنہ تو انسان کا نفس کہتا ہے کہ نہیں، تو تو سب سے بہتر ہے، تیرے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس کی خرابی کو بھی اچھائی بنا کر نفس پیش کر دیتا ہے۔ تو اس لیے تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جب آدمی اپنا جائزہ لے گا تو سب سے زیادہ خرابی اگر اسے نظر آئے گی تو زبان میں نظر آئے گی۔ ایک غیبت کو لے لیجئے، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن معاشرے کے اندر غیبت عام ہے کہ جہاں دو بھائی مسلمان مل بیٹھے، چند لوگ مل بیٹھے، وہاں پہ غیر کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ خواتین کہیں مل بیٹھے، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، برائی سے دوسروں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ نیکی برباد اور گناہ لازم، کہ ارے بھائی اگر اس وقت پہ خاموش رہتا تو خاموشی کے اندر تو نجات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامتا نجا، من سکتا نجا، کہ جو چپ رہا، خاموش رہا، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے نجات ہے، یعنی اس کی کامیابی ہے۔ اور وہ نجات اس وجہ سے ہے کہ خاموشی کا حساب نہیں دینا اور بولنے کا حساب دینا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جہاں حساب ہوگا، اور وہ دربار بھی اللہ کا دربار ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ نہیں بولا تھا، نہیں، وہاں تو ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ جیسے کیمرہ کہیں لگا ہو نا تو ساری ریکارڈنگ کرتا رہتا ہے، تو اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے سے میموری کارڈ ہیں، اور کتنا کتنا ڈیٹا اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے یہاں انسان کی جو ساری زندگی کی فلم ہے، وہ کسی ڈیٹا بیس کے اندر جمع ہو رہی ہے۔ اب جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اگر یہ کسی چیز کا انکار کرے گا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، تو اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، اس کے اعضاء کو زبان دے دی جائے گی، اس کے اعضاء، یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، یہ چیزیں اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو انکار کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے آسان سی بات یہ ہے کہ سوچ کر بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ زبان جو چرچر چلتی رہتی ہے نا، بس تھوڑا سا روک کر بولنا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے۔ اور اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ اگر آدمی ذکر اللہ کی عادت کو اپنا لے، اس زبان کے مصرف کو اگر درست کر لے، اور اصل چیز یہی ہے کہ کسی چیز کی اصلاح اور درستی کے لیے اس کے مصرف کو درست کر لیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر زبان غلط چلتی ہے تو زبان کو کاٹ کر پھینک دو، اور اگر آنکھ کا غلط استعمال ہے تو آنکھ کو پھوڑ دو، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر درستی آنی چاہیے۔ تو زبان کی درستی یہ ہے کہ اس کا مصرف درست کر لیا جائے۔ آنکھ اگر بد نظری کرتی ہے تو بھائی اس کا علاج یہ ہے کہ آنکھ کو جھکانے کی عادت ڈال لی جائے، کہ کوئی ایسا موقع آئے فوراً یہ سوچے کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں کس پر کیسی نظر ڈال رہا ہوں اور کس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ ارے اللہ تو جانتا ہے نا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے، تو اللہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب یہ استحضار یا دھیان آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو جواب دہ ہوں، تو فوراً نگاہ جھکانے میں پھر پس و پیش نہیں ہوتا، پھر فوراً آدمی کی نگاہ جھک جاتی ہے، کیونکہ حساب دینا ہے۔ اسی طرح زبان کے معاملے کے اندر اگر سوچ کر بولنے کی عادت ڈالے اور یہ سوچے کہ میں نے حساب دینا ہے، تو پھر اس زبان پر قابو پانا بھی آسان ہے۔ اور اس کا مصرف درست کیا ہے؟ اس کا مصرف درست یہ ہے کہ ذکر اللہ کی عادت کو اپنا لیا جائے۔ ہاتھ میں تسبیح لے لو، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈال لو، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک ہے، استغفار ہے، چلتے پھرتے اللہ کا نام لیتے رہو۔ اب زبان چلنے کی عادت بھی برقرار رہے گی، لیکن اس زبان کا مصرف درست ہو جائے گا۔ اور آسان سی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح لے لے۔ جب ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو زبان کا اللہ کا ذکر بھی آئے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں۔ تو کسی شخص نے یہ کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے ہیں اور اب بھی آپ ہاتھ میں تسبیح لیتے ہیں، اب آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں جس مرتبے اور جس مقام پر بھی پہنچا ہوں اسی تسبیح کی تو بدولت ہے نا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مذکرہ ہے، ذکر کو یاد دلانے والی، اور یہ محسنہ ہے، اس کا احسان بھی ہے کہ جو مراتب اللہ نے عطا فرمائے ہیں اسی کی برکت سے تو عطا فرمائے ہیں، تو پھر اپنے محسن کو چھوڑا نہیں جاتا، اور جو چیز اللہ کی یاد دلانے کا سبب بن جائے پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ تو اس لیے آج موبائل فون تو آدمی ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، ایک نہیں دو دو موبائل اٹھا لیتا ہے، ارے ہلکی سی تسبیح نہیں اٹھائی جاتی، ایک چھوٹی سی مسواک جو ہے وہ جیب میں نہیں رکھی جاتی، دو دو موبائل فون تو آدمی رکھ لیتا ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ جب وضو کرتے ہیں وضو میں مسواک کا استعمال نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی کتنی فضیلت بیان فرمائی، لیکن مسواک کا استعمال نہیں ہے۔ اور ایسی محبوب سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت بھی مسواک پاس موجود تھی، آپ مسواک کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو مسواک آپ کو دی گئی، مسواک سخت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دانتوں میں مسواک کو چبایا، اسے نرم کیا، اس کا برش بنایا، اور پھر یہ چاہا کہ اسے دھو کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے ہی دے دو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں میرا لعاب گیا ہے، کہ وہ مسواک جس میں حضرت عائشہ کا لعاب لگا ہوا تھا، لعاب دہن، آپ نے اسی طرح سے اس مسواک کو استعمال فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ اس مسواک کے بارے میں جبرائیل امین اتنی مرتبہ میرے پاس آئے کہ مجھے یوں لگا کہ میں مسواک سے اپنے مسوڑوں کو زخمی کر لوں گا، بار بار آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مسواک کیجیے، یا رسول اللہ مسواک کیجیے، مسواک کیجیے، مسواک کیجیے، اتنی مرتبہ آئے۔ دو چیزوں کے بارے میں، ایک مسواک کے بارے میں بار بار تاکید کی گئی، اور ایک پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ پڑوسی کا خیال کیجیے، پڑوسی کا خیال کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید جو آ رہی ہے تو کہیں پڑوسی کو میراث میں، وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے، یعنی اتنا زیادہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کہا گیا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آدمی عادت ڈال لے، ایک چھوٹی سی مسواک اپنے پاس رکھ لے، بھئی جہاں آدمی گھر میں وضو کرنے کی جگہ ہے، واش بیسن ہے، وہاں پر ایک مسواک کھڑی کر دے، ایک مسواک جیب میں رکھ لے، کون سی مہنگی چیز ہے؟ اسی طرح سے چھوٹی سی ایک تسبیح اگر انسان ہاتھ میں لے لے، چلتے پھرتے اللہ کا نام لے سکتا ہے، اور اللہ کا نام بڑی چیز ہے، کیونکہ وہ لمحات زندگی جو لمحات غفلت کے ساتھ گزر جائیں اور بغیر اللہ کی یاد کے گزر جائیں، قیامت کے دن وہ حسرت کا سبب ہوں گے، پچھتائے گا، لیکن کر کچھ نہیں سکے گا۔ دنیا سے جانے کے بعد جب انسان کی آنکھ اس عالم کے اندر بند ہوتی ہے اور اس عالم کے اندر آنکھ کھلتی ہے، اسی وقت ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ بھئی میں کس دھن اور دھیان میں زندگی گزار کر آیا، اور یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، یہاں تو کرنسی کچھ اور چلتی ہے، میں تو دنیا کے نوٹ اور ڈالر جمع کرتا رہا، سونا چاندی جمع کرتا رہا، اور یہاں تو کرنسی کچھ اور چلنے والی ہے، اور جو کرنسی یہاں چلتی ہے وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اسے اپنی عادت بنانا چاہیے، اور عادت بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ تکلف کے ساتھ اس کام کو کیا جائے، اپنی طبیعت کو مجبور کر کے وہ کام کیا جائے، بالآخر کرتے کرتے انسان کی طبیعت اس کام سے مانوس ہو جاتی ہے، اور پھر غیر اختیاری طور پر بھی وہ اللہ کا ذکر اس کی زبان پہ آنے لگتا ہے۔ تو دو باتیں یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کس کا اسلام سب سے افضل ہے، اسلام سب سے افضل ہے،
اللہ ہمارا بھی اسلام سب سے افضل بنا دے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے، مشکل کام نہیں ہے کہ جو دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر ان دو چیزوں کو انسان اختیار کر لے تو اس کا اسلام افضل ہو سکتا ہے اور ہم میں سے ہر شخص کا ہو سکتا ہے۔ ایک فرمایا کہ زبان، انسان کی زبان، کہ یہ زبان جنت کے درجات بھی دلانے والی ہے اور یہ زبان جہنم کی گہرائیوں میں دھکیلنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا کلمہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے، ہوتا ہے نا روانی کے اندر بولتا چلا جاتا ہے، جذبات کے اندر، غصے کے اندر، کوئی ایسا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ جو اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ یہ 70 برس کی گہرائی میں جہنم کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے، اور اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے زبان سے کیا کلمہ نکالا، خود احساس نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ کلمہ اللہ کو اتنا ناپسند اور مبغوض ہوتا ہے کہ اسے جہنم کی گہرائیوں کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو جہنم میں لوگوں کی زیادہ تعداد کو دیکھا، تو سوال کیا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے زیادہ تعداد لوگوں کی جہنم میں تھی؟ آپ نے فرمایا کہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے، زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ تو اس لیے زبان کو روکنا چاہیے، سوچ کر بولنا چاہیے، اور بولنے سے پہلے تول لینا چاہیے، اور اگر بول چکا ہے تو آئندہ اس کی تلافی کر لے، لیکن اپنے بارے میں سوچنا تو چاہیے نا کہ کہاں میں غلطی کر رہا ہوں۔ اور ہمیشہ سوچ کر جب آدمی بولتا ہے تو الفاظ کا جو چناؤ ہے، الفاظ کا جو انتخاب ہے، وہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور جتنے اچھے الفاظ کا انتخاب انسان اپنی گفتگو کے اندر کرتا ہے اتنی ہی اس کی شخصیت کا جو اثر ہے اور اس کی عزت اور احترام ہے وہ دوسروں کے دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جہاں زبان کا استعمال غلط کرتا ہے، غلط الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، وہیں دوسروں کی نظر میں اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو یہ مجروح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں گرا لیتا ہے۔ تو زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عزت بھی دلاتی ہے، اور زبان ایسی چیز ہے انسان کو ذلت بھی دلاتی ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے تو یہ زبان عزت دلانے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو پھر یہ زبان ذلت کا سبب ہے دنیا کے اندر بھی، اور ذلت کا سبب ہے آخرت میں بھی۔ کہتے ہیں نا بہت سے لوگ گھر میں لڑائی ہوئی اور بیوی کو طلاق دے دی، اور پھر کہتے ہیں جی غصے کے اندر دے دی تھی، غصے کے اندر۔ تو بھائی غصے کے اندر ہی دی جاتی ہے، محبت میں کون دیتا ہے؟ لیکن جب زبان پر قابو نہیں تھا، جذبات پر قابو نہیں تھا، اور غصے اور جذبات کے اندر جو زبان پر آیا وہ کیا ڈالا، اتنا بھی نہ سوچا کہ آخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ ایک زندگی بھر کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہی بات وہ زبان سے الفاظ نکالنے سے نکال دیے، اور جب زبان، کہتے ہیں نا کمان سے جب تیر نکل گیا تو وہ نکلا ہوا تیر واپس نہیں آیا کرتا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ تلوار سے لگا ہوا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے لگا ہوا زخم نہیں بھرا کرتا، کیونکہ وہ دلوں کے اندر کو چیر دیتا ہے، دلوں کے اندر فرق ڈال دیتا ہے۔ اور جب دل کے اندر اگر وہ بال پڑ جائے، جیسے شیشے کا بال کبھی نہیں جڑا کرتا، وہ دلوں کا بال بھی کبھی نہیں جایا کرتا۔ اور کس وجہ سے؟ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اور جس طرح اپنے بڑوں کے ساتھ آدمی ادب اور احترام کی گفتگو کرے، آج بڑوں کے ساتھ تو کر لیتے ہیں، اسی طرح اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی اچھے الفاظ کے ساتھ اور الفاظ کے اچھے چناؤ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، کہ جب اپنے چھوٹے کے ساتھ اچھے الفاظ میں گفتگو کریں گے، ہماری وہ گفتگو وہ اس کے اندر جذب ہوتی چلی جائے گی، اور اس کی زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے کہ جو الفاظ وہ اپنے بڑے کی زبان سے سن رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بعض دفعہ گالیاں بکنے لگتے ہیں، تو آخر یہ گالی اس کی زبان پہ کہاں سے آ گئی؟ کو ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کر نہیں آیا، آخر کہاں سے گالی آئی؟ ظاہر ہے کہ اس نے کسی کو گالی دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں
باپ ہے، کوئی بڑا بھائی ہے، کوئی چچا تایا ہے، اب ان کی زبان پر کہتے ہیں نا تقیہ کلام بھی گالی ہے. اب زبان سے جب گالی کے الفاظ نکل رہے ہیں اور چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، اب اس کے اندر وہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد یہی بچہ دوسروں کو گالیاں بکنے لگے گا. اب ماں باپ پریشان ہے کہ بچہ گالی کیوں بکنے لگا، اس نے کہاں سے سیکھ لی؟ تو بھائی کہیں سے نہیں سیکھی، گھر میں سے سیکھی ہے. اور یہ آپ کا فیض ہے جو اس تک پہنچ گیا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوتا تو یہ فیض وہاں تک منتقل نہ ہوتا. اس لیے بچوں کے اندر جو عادات منتقل ہوتی ہیں اکثر اپنے بڑوں کی عادات منتقل ہوتی ہیں. اگر بڑے اپنے آپ کو بنا لیں، سنوار لیں، تو چھوٹے خود بخود درست ہوتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ گھر کا جو بڑا ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، استاد ہے، تو یہ بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں کہ جس کو فالو کیا جاتا ہے، ان کی تقلید کی جاتی ہے، ان کے الفاظ کو، گفتگو کو لیا جاتا ہے. تو جب ہم صحیح گفتگو کریں گے، صحیح برتاؤ کریں گے، نرم رویہ رکھیں گے، غصے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، یہ ساری خوبیاں جب ہمارے اندر ہوں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ چھوٹوں کے اندر وہ خوبیاں آتی چلی جائیں گی اور ان کی سیرت اندر سے صحیح ہوتی چلی جائے گی. اور جب کسی عملی زندگی کے اندر جب وہ بچہ پہنچے گا 13-14 سال کی عمر میں، آپ دیکھیں کہ وہ دوسرے بچوں سے ممتاز ہوگا. لوگ کہیں گے بھئی ماشاءاللہ اس بچے کی تربیت تو بہت اچھی ہوئی ہے. تو تربیت کہاں سے ہوئی؟ گھر کے ماحول سے ہوئی ہے. تو اپنے گھر کے ماحول کو بنانا چاہیے. ایک ہے کسی بچے کو کہہ کر کوئی کام کروانا، اور ایک یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو درست کر لینا. پھر بچے سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کسی کو سلام کرو، کسی کے سامنے ادب سے بیٹھو، نہیں. وہ گھر کے ماحول میں رہ کر جو سیکھے گا خود بخود اس کے برتاؤ کے اندر وہ چیزیں آتی چلی جائیں گی. اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کسی پر سختی کرنا، غصہ کرنا، تشدد کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اپنی عادات کو، اپنے رویوں کو ہم درست کر لیں، اس کے اثرات دوسروں تک منتقل ہوتے چلے جائیں گے. تو زبان کی احتیاط اور ہاتھ کی احتیاط کہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور جیسے ہاتھ سے کسی کو مارنا، تکلیف دینا، یہ برا ہے، گناہ ہے. اسی طرح کسی کے بارے میں نازیبا اشارے کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا کہ کسی کے بارے میں اشارے بھی نہ کرو. یہ اشارے کرنا جس سے کسی کی ہیٹی ہوتی ہو، کسی پر طنز ہوتا ہو، یہ بھی اسی گناہ کے اندر شامل ہے. اس لیے نہ کسی کو اشاروں کے ذریعے مطمون کرے، نہ کسی کو ہاتھ کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے. تو یہ ایسا شخص ہے کہ جس کا اسلام سب سے افضل ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر. اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما. یا اللہ حفظ لسان کی ہمیں توفیق عطا فرما. کثرت کلام سے بچا. یا اللہ بدگوئی سے حفاظت فرما. فحش گوئی سے حفاظت فرما. یا اللہ غیبتوں سے حفاظت فرما. جھوٹ سے حفاظت فرما. یا اللہ راست گوئی کی ہمیں توفیق عطا فرما.
یا اللہ زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں کثرت ذکر کا عادی بنا، کثرت کلام سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہاتھ کا درست استعمال کرنے والا بنا۔ یا اللہ خلق خدا کے حق میں ہمیں راحت رساں بنا۔ یا اللہ بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اولاد کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، یا اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاریت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، ہر ابتلا اور آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے لائق نہیں، اے اللہ ہر قسم کے ابتلا سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو اپنی حفاظت میں لے لے، ہم سب کو یا اللہ پناہ دے دے، ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔